عمران خان سادہ الفاظ میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی کو بھی حق حکمرانی ہو تو وہ صرف عمران خان ہو. اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ٹرمپ کے سامنے ایسے بچھے ایسے لیٹے کہ جیسے ورلڈ کپ جیتا ہے. صحافی بولے تو اس پر اپنے ہی بھونکنے والے کتے چھوڑ دو. اگر میں وزیر اعظم ہوں تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، اگر میں نہیں تو ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں. عمران خان کا ڈرامہ بے نقاب کرنے سے پہلے دو الفاظ میں آپ کو رجیم چینج کی تاریخ بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چاہے عمران خان کے مطالبات ہوں یا دعوے، مخالفین پہ تنقید ہو یا مسائل کو دیکھنے کا نظریہ، جس چیز پہ نظر ڈالی جائے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی اتنا ان ریزنبل ہو سکتا ہے. اور اس سے زیادہ عقل اس وقت دنگ ہو جاتی ہے جب اسے چاہنے والے اس کی ایک ایک چال کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. عمران خان سادہ الفاظ میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی کو بھی حق حکمرانی ہو تو وہ صرف عمران خان ہو. اور اگر کوئی صحافی اپنے آپ کو صحافی کہلوانا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھے اور اس کی برائیوں کے لیے اندھا ہو جائے. جو آنکھیں کھولے گا وہ صحافی لفافی کہلوائے گا. آرمی چیف لگانا ہے تو عمران خان نے لگانا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں. اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو قبل از وقت الیکشنز کروا دو، اور الیکشنز میں اگر وہ نہ جیتے تو دوبارہ الیکشن کرواؤ، ورنہ ان کو الیکشن نہ کروانے والے اس ملک کے دشمن اور غدار ہیں. جہاں سے بھی وہ انتخابات جیت جائیں گے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی ہے، اور جہاں ہار جائیں گے وہیں پہ دھاندلی ہو گئی ہے. جو ان کو سپورٹ نہیں کرے وہ نہیں عن المنکر، اور جو ان کے فریب کا ساتھ دے وہ امر بالمعروف. عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیں تو حق کی جیت، اور اگر کسی اور کے حق میں فیصلہ آ جائے تو NRO 2 مل گیا. وہ وزیر اعظم ہو تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو، اور اگر اپوزیشن میں ہو تو بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنی گود میں بٹھا لے. امریکن سازش کا پول کھلتا ہے، غداری کے ٹائٹل بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. میر جعفر میر صادق کے برانڈ کا پول کھلتا ہے تو آپے سے باہر ہو کر اپنے چیلوں سے اداروں پہ ڈائریکٹ حملے کروا دیتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ میں مقبول ہوں، دوسری طرف مقبول ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ بننے کی ضد کر رہے ہیں. جو آرمی چیف میں لگاؤں گا وہی محب وطن ہوگا، جو دوسرے لگائیں گے وہ چور ڈاکو لگائیں گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ گھسے پٹے انقلابی نعروں سے مقبول تو ہونا ممکن ہے، لیکن عوامی تبدیلی اور حقیقی جمہوریت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اپنے فائدے کے لیے ایک پوری نسل کو گندی سیاست کی نظر کر دیا اور اینٹائی پالیٹکس طبقے کو ذہنی عیاشی کروا کر پاگل بنایا ہوا ہے. فسطائیت کی انتہا دیکھیں کہ صحافی بولے تو اس پر اپنے ہی بھونکنے والے کتے چھوڑ دو. سیاستدان چھوڑ دے تو اس کو مشرک قرار دے دو. کوئی پرانا ساتھی چھوڑ دے تو اس کو چور کہہ دو، کرپٹ کہہ دو. جو جہالت کے ساتھ ہے وہ باشعور، اور جو اسے پہچان لے وہ جاہل اور ذہنی غلام. اسمبلی میں لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کی طاقت نہ رہے تو رجیم چینج کا ڈرامہ رچاؤ. ایک طرف سے امریکہ سے غلامی پر کیمپین کرو اور دوسری طرف ڈرائنگ روم میں امریکن عہدیداروں سے معافیاں مانگتے رہو. اگر میں وزیر اعظم ہوں تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، اگر میں نہیں تو ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں. پاکستان کے مخالفین جو ہیں CIA کے اہلکاروں کی کمپنیز کو پبلک ریلیشن کیمپین دو، اور ادھر ملک میں اینٹی امریکہ جذبات سے فائدے اٹھاؤ. جہالت کا پرچار کرتے ہو، رجیم چینج جیسی ٹرم کو پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف استعمال کر دو. رجیم چینج کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. وہ جیسا گاؤں کا چودھری بننا آسان نہیں ہے، بالکل اسی طرح پوری دنیا کے چودھری بننے کے لیے اپنے آپ کو مختلف ٹیکٹکس، آبجیکٹیوز اور گولز آپ کو سیٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر آپ اپنے کو نیشنل انٹرسٹ حاصل کرتے ہیں. جیسا گاؤں کا چودھری جعلی پرچے کر کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح دنیا کا چودھری پروپیگنڈا کر کے کنٹرول کرتا ہے. دنیا کی پالیٹکس میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے کسی بھی ملک کا سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشی طور پہ مستحکم ہونا ضروری ہوتا ہے. عمران خان کا ڈرامہ بے نقاب کرنے سے پہلے دو الفاظ میں آپ کو رجیم چینج کی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا بائی پولر سسٹم میں تقسیم ہو چکی تھی، کمیونزم اور کیپٹلزم، اور یہ آئیڈیالوجی کی جنگ تھی. سوویت یونین کمیونزم اور امریکنز کیپٹلزم کو فروغ دے رہے تھے. دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر ایک پراکسی وار لڑ رہے تھے، یعنی وہ جنگ جو دوسرے ممالک میں لڑی جاتی ہے. اور اس جنگ میں جب امریکہ کو یہ محسوس ہوتا کہ کسی ملک کا جھکاؤ رشیا کی طرف ہے تو وہ مختلف طریقوں کی سازشیں شروع کر دیتا. رجیم چینج کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے اربوں ڈالرز خرچ کر دیتا تاکہ وہ حکومت ڈی سٹیبلائز ہو جائے اور اپنے من پسند لوگوں کو لے آئے. اس لیے وہ اپوزیشن کو خفیہ طریقوں سے فنڈز بھی مہیا کرتا، ملٹری کو کرواتا، مقبول لیڈرز کا قتل عام ہوتا، اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے جائز ناجائز ہتھ کنڈے، معاشی پابندیوں سے حکومت کی بنیادیں ہلاتا تاکہ عوام میں بے یقینی، بے چینی پھیلے. سیاسی ہنگامے کروا کے بے یقینی کی فضا قائم کر دی
اور اس ملک کے صحافیوں کو پے رول پہ یا پھر صحافتی اداروں کو خرید کر اپنے منظم پروپیگنڈا کے ذریعے طاقت کا توازن اپنے حامیوں کے حق میں کروانا ہے، کیونکہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور، ملٹری پاور، اکنامک پاور۔ کسی بھی ملک کی ہیجمنی کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے۔ امریکن موویز ہوں، پاپ میوزک ہو، بکس ہوں، ٹی وی ٹاک شوز ہوں، پولیٹیکل ٹاک شوز ہوں، یہ سب امریکن کلچرل سپیریورٹی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ سب امریکہ کے پروپیگنڈا کے ذرائع ہیں۔ ان کے ذریعے امریکہ اپنے مفادات کو دنیا کے سامنے ایک اچھے اور منظم طریقے سے پیش کرتا ہے، اور کئی بار انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن بھی کر جاتا ہے۔ اب تک دیکھیں امریکہ نے CIA کی مدد سے پچھلے تقریباً 70 سال میں 72 حکومتوں کے خلاف آپریشنز کیے ہیں، 26 کامیاب آپریشنز ہیں، 40 ناکام رہے، 6 ممالک میں براہ راست مداخلت کی، 66 آپریشن CIA کے ذریعے خفیہ طریقے سے کیے گئے۔ جہاں امریکہ نے تیل کی دولت کو ہڑپ کرنے کی، ان ممالک کے قدرتی وسائل پہ قبضہ کرنے، کمیونزم کا اثر ختم کرنے کے لیے، ڈیموکریسی کے فروغ کے لیے، پری ایمپشن کی پالیسی کے لیے، اسے جبر، ظلم، جھوٹ اور مفاد کے تحت ان حکومتوں کا خاتمہ کیا۔ جہاں تک پاکستان میں امریکن رول ہے تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیاقت علی خان کے قتل سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک ہماری خارجہ پالیسی میں امریکہ کا ایک مخصوص کردار ہے۔ امریکہ جو 20 ٹریلین سے زائد GDP کا مالک ہے، جس کے اس وقت تقریباً 70 سے زیادہ ممالک میں 800 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ٹرمپ کے سامنے ایسے بچھے، ایسے لیٹے کہ جیسے ورلڈ کپ جیتا ہے۔ بائیڈن جیتا تو اس کی کال سننے کے لیے اتنے بےتاب ہو گئے کہ اس کے دشمن بن گئے۔ اب خان کی عقل دیکھیں، کیسے ملکی مفاد اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اگر ہم کہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ہاں، کبھی طالبان کی جیت پہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کا بیان تو کبھی خامخواہ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر سائفر سے کھیلنے کے لیے اپنے الفاظ جو خود اعظم خان کے سامنے اپنے منہ سے نکالے، کسی سے اب ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اینٹی امریکہ، اینٹی پالیٹکس اور مذہبی ٹچ یہ بڑا بکتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیا، 5 خریدے بھی، لیکن مزید 5 نہیں خرید سکا۔ آپ کو پتہ نا کیا؟ خان وزیر اعظم کی سیٹ اسی وقت ہار چکا تھا جب مرحوم عامر لیاقت نے کہا تھا کہ میں آیا نہیں، میں لایا گیا ہوں۔ یہ کیسا امریکہ بہادر ہے کہ اس کا زور چودھری شجاعت پہ چل گیا لیکن چودھری پرویز الہی پہ نہیں چلا۔ یہ کیسا امریکہ بہادر ہے کہ اس نے وفاق سے عمران خان کو نکال دیا، پنجاب، KPK، کشمیر، گلگت، بلتستان، وہاں وہ خان کو نہیں نکال سکا۔ کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کا بہانہ بنایا، کبھی رشین دورے کا، کبھی سستے پیٹرول کی چالیں چلی، کبھی کوئی اور، ہر چال ناکام ہوتی رہی۔ یہ نئی چالیں بڑھاتا گیا۔ بقول کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال ہی سارے غلط ہے، جواب کیا دیتے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج میں کوئی بیرونی مداخلت ہوئی تھی یا نہیں؟ سازش کی کہانی پہ انویسٹیگیشن کی گئی، ایجنسیز اور سپریم کورٹ نے اس پہ تمام حوالوں سے تحقیقات کے بعد اپنے فیصلے میں کسی بھی بیرونی مداخلت کا نہ ہونا ظاہر کر دیا۔ اب اس دوران عمران خان نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا، بڑے بڑے جلسے کیے، جلوس کیے، پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، نئی حکومت کو چور ڈاکو کہا گیا، فوج کے اعلیٰ عہدیداران کو نیوٹرل ہونے کا تانا دیا گیا، عدلیہ کے معزز ججز کو کہ آپ بھی دیکھ لیں گے، الزام تراشیاں کی گئیں، پولیس کے افسران کو دھمکیاں دی گئیں، لیکن جب آڈیو لیک سامنے آئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اب ان آڈیو لیکس میں عمران خان کو سائفر سے متعلق اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ہدایات دیتے ہوئے اور اس سائفر کو اپنے مخصوص نظریات کے مطابق سازشی پیراڈائم میں تبدیل کرنے کا کہا گیا۔ حالانکہ اس سائفر کو نیشنل سیکورٹی میں 2 بار پیش کیا گیا۔ اپنی مرضی کے میٹنگ منٹس بنائے، ٹرانسکرپٹ کو سائفر کہا، جعلی خط عوام میں لہرایا، لیکن بہرحال اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مکر خان ہر جگہ رسوا ہوئے۔ عمران خان کے دیوانوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آج کی گلوبل ولیج میں جب دنیا سمٹ گئی ہے، کسی بھی ترقی پذیر ملک، حتیٰ کہ ترقی یافتہ ملک بھی مکمل طور پہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی ترتیب نہیں دے سکتا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت ایکٹرز ہوتے ہیں اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی ملک مکمل طور پہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکا یا بنا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر بننے کے بعد جب اقتدار کا ہوما آپ کے سر پہ رکھا گیا تو آپ نے اپنی نالائکی، نااہلی اور اس سے 4.25 سالوں میں عوام کو اچھے منصوبے دینے میں ناکام ہو گئے۔ کوئی ایک ترقیاتی کام نہیں ہوا، سی پیک کو تباہ کر کے امریکہ کو خوش کیا، اور اگر کام کیا ہوتا تو آج عوام کو ان کے بارے میں بتاتے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا ہوتا تب نہ، جب عوام کو بتانے کے لیے ہی کچھ نہیں تھا تو آپ نے عوام کو رجیم چینج کا منجن بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ منجن بھی
استعمال ہونے سے پہلے ہی سڑ گیا۔ اب تو شرم کر لو، منافقت چھوڑ دو، سیاست سے بیزار لوگوں کو مزید فریب مت بیچو، ان کی امیدوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، انہیں اس قابل چھوڑو کہ جب تمہارا فریب زدہ مجسمہ زمین بوس ہو تو وہ کسی پر اعتبار کرنے کے قابل تو ہوں۔ ان خیر یہ اپنی خود غرضی دیکھ کر مجھے تو یہ امید نہیں کہ تم اب ملک تو کیا اپنے ووٹرز کے لیے بھی کچھ سوچو، میرا تو یہی خیال ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔